اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہمارے اوپر اپنے احکام کی پابندی ضروری قرار دے دی، جبکہ ہم انسان فطرتاً کمزور ہیں۔ پھر نفس اور شیطان دو دشمن ہر وقت ہم کو سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش میں ہیں، اور ہم انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، شریعت کے خلاف عمل کر بیٹھتے ہیں، جس سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، شریعت کے خلاف عمل کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ پھر گناہ ظاہری بھی ہوتے ہیں اور گناہ باطنی بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان ظاہری اور باطنی گناہوں میں بعض گناہ کبیرہ ہیں، بعض گناہ صغیرہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، مگر گناہ صغیرہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو پنجگانہ نمازیں، جمعہ کی نمازیں، رمضان کے روزے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، گناہ کبیرہ وہ کون سے اعمال ہیں جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں؟ وہ تمام اعمال، وہ تمام افعال جن کے کرنے سے اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور سلف صالحین سے جن کے نہ کرنے کی روایت منقول ہے، وہ اعمال، وہ افعال گناہ کبیرہ ہیں۔ پھر میرے دوستو، گناہ کبیرہ بعض تو وہ ہیں جن کے کرنے پر دنیا ہی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حد مقرر ہے، بعض وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں وعیدیں آئی ہیں، بعض وہ ہیں جن کے کرنے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہے۔ پھر میرے دوستو، کبیرہ گناہوں میں بعض گناہ معصیت کے اعتبار سے، نافرمانی کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ جو نافرمانی کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے وہ ہے اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کیونکہ شرک کرنے والوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مشرکین پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اور یہ اعلان فرما دیا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ تو معلوم یہ ہوا وہ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے دوستو، ناحق کسی کو قتل کر دینا، جوا کھیلنا، شراب پینا، زنا کرنا، جادو کرنا، خودکشی کرنا، کسی پر تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح فرض نمازیں چھوڑ دینا، مالک نصاب ہو کر زکوٰۃ نہ دینا، رمضان کے روزے نہ رکھنا، باوجود قدرت کے وسعت کے حج نہ کرنا،
رشتے ناطے توڑ دینا کبیرہ گناہ ہیں۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، کسی کی جائیداد دبا لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، سود کھانا، رشوت لینا دینا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ پھر ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو حقوق اللہ سے وابستہ ہیں، بعض وہ ہیں جو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے وابستہ ہیں۔ لیکن میرے دوستو، بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حقداروں تک ان کے حقوق کو پہنچانا اور حق تلفی پر معافی مانگنا دونوں ضروری ہے۔ آج ہم اس پہلو پر غور کریں۔ ایک تو کسی کا حق ہوتا ہے اور دوسرا اس کا گناہ۔ توبہ سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں مگر حقوق معاف نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، کسی آدمی نے کسی کا کوئی مال چرا لیا ہے تو اس میں سے ایک تو وہ مال ہے جو چرایا گیا ہے، دوسرے اس چوری کا گناہ ہے۔ گناہ کے معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا مال چرایا ہے وہ بھی واپس کرنا نہ پڑے۔ اس مال کا واپس کرنا ضروری ہے، البتہ چوری کرنے کا جو گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، کیونکہ حق تعالی جل شانہ اپنے حقوق معاف فرما دیں گے، مگر بندوں کے جو آپس میں حقوق ہیں بغیر بدلہ دلوائے نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے کسی بھائی کی کوئی چیز ظلماً لے لی ہو یا اس سے تعرض کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا ہی میں معافی تلافی کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن درہم و دینار نہ ہوں گے۔ ان کان لہ عمل صالح، اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو اس سے اس ظلم کی مقدار لے لیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ حَسَنَاتٍ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلومین کے گناہ ظالمین پر لاد دیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے، حقوق العباد میں ہم لوگوں سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی اسی دنیا میں معافی تلافی کروا لیں اور مستحقین کو ان کا حق واپس کر دیں۔ اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کے ورثہ کو دے دیں، اگر بالفرض وارث بھی نہ ہوں تو اسے صدقہ کر دیں، لیکن ان کو اپنے پاس بالکل ہی نہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیونکہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ مفلس ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، المفلس من امتی من لا یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، بہت سے روزے اور بہت سے صدقات و خیرات لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، لہذا وہ بٹھا دیا جائے گا اور ہر شخص اپنا بدلہ لینے آ جائے گا، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دی جانے لگیں گی۔
یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر دعوے دار باقی رہیں گے۔ اخذ من خطاياهم فطرح عليهم ثم طرح في النار، لہذا ان دعوے داروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج میرے دوستو، ہم لوگ غیبت میں، چغل خوری میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے وقار کو مٹانے میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں، ستانے میں مشغول ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگانے میں، نیچا دکھانے کی فکر میں لگے ہیں۔ ذرا سوچیں، کل قیامت کے دن ان کے بدلے ہم سے ہماری نیکیاں لے لی جائیں گی، ان کے بدلے ہمارے اوپر ہمارے ظلموں کی وجہ سے مظلومین کی برائیاں ہم پر لاد دی جائیں گی، تو ہم اپنی بے چارگی کی فریاد کس سے کریں گے؟ خدا بھی ہماری کوئی فریاد نہ سنے گا، کیونکہ یہ سب اسی کے حکم سے ہوگا۔ خدا بھی حقداروں کو اپنا حق لینے سے نہ روکے گا، کیونکہ ان اللہ لا یمنع ذا حق حقہ۔ دوستو، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ وہ بندہ جو دنیا کے اندر نیک اعمال جمع کرنے میں لگا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، بہت سارے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے میں مشغول ہے، مگر اللہ کے بندوں کے ساتھ حق تلفی بھی کر رہا ہے، ان پر ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے، تو کل بروز قیامت ان ظلموں کی وجہ سے اس کے نیک اعمال حقداروں کو دے دیے جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کی برائیاں اس بندے پر لاد دی جائیں گی، مظلومین کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ ایسی حالت میں وہ بندہ جس نے دنیا میں کبھی شراب نہیں پی تھی، مگر مظلومین کے شراب نوشی کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ جس نے کبھی دنیا میں زنا نہیں کیا تھا، مگر زنا کا گناہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ جس نے اپنی زندگی میں کبھی نمازیں نہیں چھوڑی تھی، مگر بے نمازی ہونے کا گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ جس نے دنیا میں کبھی کسی کو قتل نہیں کیا تھا، مگر قتل کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ نیکیوں کا انبار ہونے کے باوجود بھی ظلم کے بدلے جو برائیاں مظلومین کی جانب سے اسے ملیں گی، وہ نمازی، وہ پرہیزگار، وہ متقی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کثرت اعمال صالحہ کے باوجود بھی، نیک اعمال کے انبار ہونے کے باوجود بھی، حسرت کا، یاس کا، افسوس کا، ندامت کا جو عالم ہوگا وہ محتاج بیان نہیں۔ وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاہ دیکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔